بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 محرم الحرام، جسے یوم عاشوراء بھی کہا جاتا ہے، کے عمل کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو کون سا عمل کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ ویڈیو میں مکمل آپ کو بتایا جائے گا، اس طرح آپ کو طریقہ بتایا جائے گا، آپ نے وہ عمل اسی طرح سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی نیک حاجات ہوگی وہ پوری ہوگی۔ یوم عاشوراء کے دن اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے۔ اس دن ظہر کی نماز کے بعد 8 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، ایک بار سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق مکمل، ایک بار سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد یہ کہیں کہ یا اللہ، میں نے جو نوافل پڑھے ہیں ان کا ثواب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کو پہنچا دے، تو اللہ رب العزت آپ کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شفاعت کے لیے آگے آگے ہوں گے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح ہوئی اور فرعون پانی میں غرق ہوا۔ 10 محرم جمعۃ المبارک کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی روح بدن اطہر میں پھونکی گئی۔ تمام یہودیوں پر دوسرے روزوں کے علاوہ 10 محرم کا روزہ بھی فرض تھا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ ہجرت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن ہجرت کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے پر یہ روزہ سنت موقدہ فرمایا گیا۔ آپ کو چاہیے اگر آپ 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور یہ جو آپ کو نوافل بتائیں گئے ہیں 8 رکعت نوافل، ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور کل روز قیامت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو 10 محرم الحرام کے عمل کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ کیسے کرنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔